اگر تم اداس ہو اور پریشان ہو اور الجھنوں میں گھرے ہوئے ہو، زندگی تمہیں تنگ لگنے لگی ہے، کوئی اپنا نہیں رہا، سب امیدیں ٹوٹ گئی ہیں اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور اب اپنے آپ سے بھی تنگ ہونے لگے ہو تم، تو سنو، ہمت رکھو، تم اکیلے نہیں ہو، کوئی ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے، ایک طاقت ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے لیے ہمیشہ موجود ہے، اور وہ ذات اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک کی رحمت تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ حاجت روا مشکل کشا موجود ہے تو لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں اور اپنے مسائل کا رونا کیوں روئیں؟ جس طرح مرض ہر ایک کو نہیں صرف معالج کو بتایا جاتا ہے، اسی طرح تکلیفیں اور غم ہر ایک کو نہیں صرف اس کے دور کرنے والے کو بتائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، جو تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، جو آنسوؤں میں مسکراہٹیں بکھیر دے، جو بیمار کو شفا دے دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، بے شک وہ ہمارا اللہ ہی تو ہے۔ اور جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم نا امید ہونے لگو اور صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو تمہیں صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے اور تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے، اور ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ اور شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہے کہ وہ انسان کو غمگین رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی غم، پریشانی، تکلیف یا مشکل وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جایا کرے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک۔ اور جب تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو، اس کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پشیمان ہو کر تو دیکھو، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو اور وہ کب وہ تمہیں معاف کرے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے، لوٹ جاؤ اس کی طرف۔ وہ تو بلاتا ہے، تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور جب بھی تمہارا دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے دکھڑے سناؤ، سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ یقین جانو جب تم تڑپ کر اللہ سے باتیں کرو گے نا، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ اور اللہ نے تمہاری دعا کی قبولیت میں ذرا سی دیر کیا کی کہ تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا، اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے، تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزاروں گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ ہی موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو تم؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا،
खुशियाँ फिर से तुम्हारे हिस्से में आएंगी। हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आज बुरे हैं तो कल अच्छे ज़रूर आएंगे। भरोसा रखो और अल्लाह से बातें किया करो, वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। उसके आगे आंसू बहाया करो, वो तुम्हारे आंसू मिटाना चाहता है। वो तुम्हारी दुआओं का इंतज़ार करता है। वो चाहता है कि तुम उससे मांगो ताकि वो उन दुआओं पर कुन फरमा दे। बस तुम बेयकीनी और बेदिली से मत मांगा करो। कबूलियत के यकीन के साथ उसके आगे झोली फैलाया करो। तुम उसको जब जब पुकारते हो वो तुम्हें सुनता है। वो नहीं देखता कि तुम उसके पास कैसे आ रहे हो, कितने वक्त के बाद आ रहे हो। वो तुम्हारी सदा हमेशा सुनता है। उसने कभी तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो तुम्हारा इंतज़ार करता है। दिन में 5 वक्त खुद बुलाता है। तहज्जुद के सजदों को तुम तक लेकर आता है ताकि तुम्हें सुने, तुम्हारी बेसुकूनी दूर करे, तुम्हारी उम्मीदें भरे। वो जब चाहता है कि हो जाए तो वो हो जाता है। बस सब्र रखो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी देर तुम्हारी नज़र में देर है, जबकि वो अता अपने सही वक्त पर ही करता है। सब्र और यकीन रखो, वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम उसका शुक्र अदा करने में सारी उम्र गुजारना चाहोगे। और आजकल हमारी दुआ रिस्क से शुरू होती है और रिस्क पर ख़त्म होती है। अच्छी जॉब, अच्छा घर, नेक औलाद, नेक हमसफ़र, हलाल मोहब्बत, माल और दौलत सब रिस्क है। कुछ लोगों को अल्लाह ये रिस्क फ़ौरन अता कर देता है और कुछ को देने में थोड़ा वक्त लगाता है। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। वो बेहतर जानता है कि हमें कब और क्या देना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से इतने सालों बाद मिलवाया गया, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनसे चंद घंटों बाद मिलवा दिया गया। हालांकि दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने भी की थी और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। देर सवेर की हिकमत हमारा रब जानता है। अल्लाह हमारे अच्छे या बुरे होने की बिना पर रिस्क नहीं देता। रिस्क तो फ़िरौन को भी मिलता था और अबू जहल को भी। महल फ़िरौन के पास भी था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी। घर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी निकाला गया था और मूसा अलैहिस्सलाम को भी। तो क्या अल्लाह इनसे नाराज़ था? नहीं, ये हम सब की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क के दरवाजे खोल देता है और जिसके लिए चाहता है रोक लेता है। अल्लाह से अपनी मोहब्बत को रिस्क के पैमानों से मत नापा करें। आपको जो कुछ भी चाहिए आप अपने अल्लाह से यकीन के साथ मांगिए और सब्र करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको आपकी दुआ की कबूलियत और आपको अपने सब्र का अजर भी बहुत नुमाया अंदाज में अता फरमाएगा।